اے صاحبان ایمان، تقوی کا حق ادا کرو۔ ماہ رمضان ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں سے مجھے صرف دعا لینی ہے، بات آپ سے کر رہا ہوں۔ روزہ آج 27 ہو گئی، اللہ کرے 3 دن ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا ہمیں اور موقع مل جائے۔ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، روزہ بلا عذر کھانا نہیں۔ تم صحت مند ہو، سالم ہو، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، روزے سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اگر خدا نہ خواستہ ابھی 27واں روزہ تک کوتاہی ہوئی ہے تو آخری 3 دنوں میں روزے میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص انعام ہے۔ ارشاد کر رہا ہے اپنے کلام میں، الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، انا اجزی بہ، میں اسے خود جزا دوں گا، یا انا اجزا بہ، یا میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اور روزہ واحد عبادت ہے جو 100% اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نماز میں دکھاوے کا پہلو آ جاتا ہے، حج میں بناوٹ کا جذبہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں نے زکوٰۃ دی ہے، خمس دینے والا 10 جگہ ڈھول پیٹتا ہے کہ میں نے خمس دیا ہے۔ لیکن روزہ واحد عبادت ہے کہ بند کمرے میں بھی ٹھنڈا پانی رکھا ہو تو انسان نہیں پیتا، یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی خاطر انجام دی جاتی ہے، لہٰذا وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں خود تمہاری جزا بن جاؤں گا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے بچوں سے، میں مجلس تو ایف سی ایریا کے امام بارگاہ حسینی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجلس یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ ویڈیو بن رہی ہیں، دنیا جہان میں سنی اور دیکھی جائے گی۔ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ روزہ کھاؤ نہیں، روزے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی مولانا پیاس بہت لگتی ہے اس لیے روزہ، پیاس لگوانے کے لیے تو روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ مولانا وہ پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے اور بھوک لگتی ہے، تو بھائی بھوک لگوانے کے لیے تو روزہ رکھا جا رہا ہے۔ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ تم اس چیز سے ہاتھ اٹھاؤ جس کی تمہیں عادت ہو گئی ہے، ان چیزوں سے ہاتھ اٹھا لو جس سے تمہارا مزاج بن چکا ہے۔ ہر حلال کام کو اللہ نے روزے میں حرام کیا ہے، تو پھر حرام کی حرمت کتنی بڑی ہوگی۔ جو روزے کے علاوہ حلال ہے اسے اللہ نے روزے میں حرام قرار دے دیا۔ تو یہ تقوی لانے کے لیے اور مشق کرنے کے لیے، تقوی و پرہیزگاری کی مشق کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ دقت چاہوں گا، تقوی پروردگار، اس کا حق، اور حق سے مراد بھی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آنے کے بعد اللہ یاد آتا ہو اور وضو کرنے کے بعد اللہ یاد آتا ہو، نہیں، ہر جگہ اللہ یاد رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے مطلب کا دین رکھتے ہیں، جہاں دین سے مطلب ہوتا ہے وہاں سب سے بڑے دیندار ہوتے ہیں، اور جہاں دین سے مطلب باقی نہیں رہتا وہاں بہت آرام سے دین پھسل جاتا ہے ان کے ہاتھ سے۔ تو اللہ ایسا دیندار نہیں چاہتا۔ دقت چاہوں گا، معاف کیجیے گا، ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں۔ بلی کا مزاج جو ہے نا وہ کچھ اپنا ہی ہے۔ وہ جب بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو دیوار کے کونے کونے ایک دیوار لے کے چل رہی ہوتی ہے کہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں، یعنی دکھا رہی ہوتی ہے کہ میں پانی سے بچتی ہوں۔ اور جب اگر تالاب میں کوئی مچھلی نظر آ جائے تو غوطہ بھی لگا دیتی ہے۔ یعنی جہاں مطلب ہے وہاں پر ساری چیزیں نظر انداز، اور جہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہاں بہت بڑے دیندار۔ تو تقوی ایسا نہیں کہ کبھی کبھی بعض لوگ مسجد میں آنے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ باب العلم کے صحن میں 2 لڑکے لڑ رہے تھے آپس میں، اور ایک بدتمیزی کیے جا رہا تھا اور دوسرا بار بار کہہ رہا تھا باہر چلو میں تم سے بات کرتا ہوں، باہر نکلو تم سے بات کرتا ہوں۔ تو میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی تم باہر جا کے کیا کہو گے اسے؟ کہنے لگے باہر جا کے میں اس کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا کیوں، یہاں کیوں نہیں بتا رہے؟ کہا یہ امام بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے۔ تو مجھے پہلی خوشی تو یہ ہوئی کہ کم از کم کسی کو تو خیال ہے کہ مسجد میں لڑا نہیں جاتا، امام بارگاہوں میں لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اس سے کہا بھائی باہر جا کے تم بتاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں امام بارگاہ میں مولا کا خوف ہے، باہر خوف نہیں ہے۔ تو جیسے امام بارگاہ میں مولا دیکھ رہے ہیں ایسے باہر بھی دیکھ رہے ہیں، باہر جانے کے بعد مولا کو بھلا نہیں دینا۔ تو یہ بعض لوگوں کو مصلی پر آ کر یاد آتا ہے کہ اللہ ہے، اچھا بعض لوگوں کو تو مصلی پر بھی اللہ نہیں ملتا، بعض لوگوں کو مکے میں بھی اللہ نہیں ملتا۔ ضروری نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں مولا ملیں۔